اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوزخی سانپ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگ دوزخ دی اونوں نہیں ساڑ سکدی، گنج شکر دا جیڑا مرید ہووے، ولی اللہ بھی پے پکار دے نے، گنج شکر دی کدی جے دید ہووے، دید بابا دی رب دی دید نصرت، دید بابا دی سب دی عید ہووے، بری فرش کی اج تے عرش اتے، یا فرید 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 ہووے۔ ناظرین اکرام، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کے حکم سے اجودن یعنی پاک پتن تشریف لائے۔ اجودن ایک تاریخی قصبہ ہے، دریائے ستلج کے کنارے آباد یہ قصبہ ہندو جوگیوں، پنڈتوں، سادھوؤں کا مرکز تھا۔ بلند و بالا ٹیلے تھے جس پر لوگ رہا کرتے تھے۔ مقامی لوگ آج ان ٹیلوں کو ڈھکی کہتے ہیں۔ ان ڈھکیوں یا مٹی کے ٹیلوں کی تاریخی حیثیت بھی کچھ کم نہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ ڈھکیاں کبھی ہستے بستے گھروں بازاروں پر مشتمل ہوتی تھیں، جن کی تاریخ کوئی 2000 سال پرانی ہے۔ خیر 12ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک یہ ٹیلے ہندوؤں کی ملکیت تھے۔ ان کے نیچے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے جنگلات اور ویران بنجر زمین تھی۔ یہ جنگلات کیکر، شیشم، کریل اور شاہ بلوط کے درختوں پر مشتمل تھے۔ یہاں پر ہر قسم کے جنگلی حیوانات، حشرات الارض اور ضعیف روایات کے مطابق جنات رہتے تھے۔ جب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کوتھووال سے اچ شریف اور پھر اچ شریف سے اجودن کی جانب عازم سفر ہوئے تو آپ انہی جنگلات سے گزر کر شہر کی فصیل میں داخل ہوئے۔ سن 1270 کے لگ بھگ آپ اپنے چند مریدین باصفا کے ساتھ اجودن آ رہے تھے۔ یہ فاصلہ اچ شریف سے تقریباً 15 دن کی مسافت پر تھا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجودن سے کچھ فاصلہ پر تھے، جہاں آج چک عظمت ہے، تو رات گہری ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین باصفا سے فرمایا کہ یہاں رات گزاری جائے۔ چنانچہ ایک بلند مقام پر صفائی کر کے رات گزارنے کا بندوبست کیا گیا۔ آگ کا الاؤ جلایا گیا تو قریبی علاقہ کے جنگلی لوگ آگ دیکھ کر اس جگہ پر آ پہنچے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مریدین باصفا کو حصار میں لے لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ ہم درویش لوگ ہیں، نہ کوئی ڈاکو رازن ہیں اور نہ ہی کوئی جادوگر، لیکن وہ جنگلی لوگ آپ کو لے کر اپنے ڈیرا پر چلے گئے۔ یہ لوگ ہندو عقائد کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ان کی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے اور بھاگ کر دور کھڑے ہو گئے۔ لیکن حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ پر موجود رہے اور سانپ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو ڈس لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس سانپ نے ڈس لیا تھا۔ خیر لوگ بے چینی سے اس مرید باصفا کی موت کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ یہ سانپ علاقہ بھر میں اپنے زہر کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جس کو بھی ڈستا ہے اسے یہ کہتا ہے کہ ذرا دور ہو کے گرنا، یعنی اس شخص کی موت لمحہ بھر میں واقع ہو جاتی ہے۔ حضور بابا فرید سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس مرید باصفا کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر فوراً رفع ہو گیا اور درد بھی جاتا رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سانپ کی جانب توجہ کی تو سانپ آپ کے قدموں میں لوٹنے پوٹنے لگا، گویا جیسے معافی کا طالب ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جنگلی ہندو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اجودن سے باہر یہ پہلا قبیلہ تھا جو کہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔
بعض روایات کے مطابق موجودہ علاقہ چک عظمت اور گردنواہ کے جڑوئے خاندان کے افراد انہی ہی کی نسل میں ہیں جنہوں نے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنواہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔